ٹھیک ہے. نظر گئی جب گنبد عذرا پہ وہ پہلی نظر گئی جب سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاتحہ. صلی اللہ چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں. درود خضری. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. 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 وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ.
الا باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. العلی العظیم لا حول ولا قوۃ الا ڈالے. لا حول ولا العلی العظیم حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ. وظیفہ غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. پھر تمام لطائف پہ پوری توجہ رکھتے ہوئے اس کی کو پوری توجہ رکھتے ہوئے پورا دھیان. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. صلی اللہ علی حبیبہ
محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ الفاتحہ۔ صلی اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ٹھیک ہے۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم خواتین و حضرات و سامعین، اللہ کی انتہائی کرم نوازی اور فضل اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کمال لطف و کرم سے اللہ والوں کے کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ عظیم سعادت جو ہر جمعرات کی شب میں یہاں دار الاحسان میں اللہ ہمیں دیتا ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس زندگی میں اس عظیم کلام کو پڑھنے کی توفیق دی جسے پڑھ کے بے شمار اللہ والے اللہ کے راستے کو سمجھتے ہیں اور اس کی معرفت کے قیمتی موتی انہیں نصیب ہوتے ہیں۔ پھر اس پہ بھی اللہ کا کمال احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف ان مکتوبات شریف کی سمجھ عطا فرمائی بلکہ اللہ عمل کی بھی توفیق دے رہا ہے، اور جتنا کوئی اس پہ عمل کرتا جاتا ہے اس کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کی معرفت کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، اور مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ میرا رب مجھے ضرور نواز رہا ہے۔ ہمیشہ سے عزت کا معیار علم ہی رہا ہے اور علم ہی رہے گا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں درجات علم والوں کے لیے ہیں۔ تو اس سے یہ مراد ہوئی کہ جو جتنا علم لے لے گا اتنے درجے اس کے اللہ کے دربار میں بلند ہوں گے۔ اور جیسے پہلے بھی یہ بات یاد دہانی کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ توفیق دے دے مرنے سے پہلے پہلے جتنا ہو سکے علم سیکھ جائیں، کیونکہ علم درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ موت تک جتنا علم لیا
اتنے ہی درجے بلند رہیں گے، اور جب کوئی حشر میں اٹھے گا، قیامت کے دن اٹھے گا، اور اسے اللہ اگر جنت عطا فرمائے گا تو وہ جنت اس کے علم کے حوالے سے ہوگی، یعنی وہ جو درجہ اسے جنت میں مل جائے گا اس درجے سے وہ اوپر نہیں جا سکے گا۔ اور یہ ایک طرف تو بڑی تسلی والی بات ہے کہ چلو اللہ کے رضا کے مقام میں تو داخل ہو جائیں گے، یعنی جنت پا جائیں گے، اور دوسری طرف یہ بہت ہی خطرناک بات بھی ہے کہ آپ کا درجہ بلند نہیں ہو سکے گا، اتنا ہی رہے گا جتنا اللہ نے آپ کو علم دیا۔ بعض حدیث میں جو درجات کی بلندی کا اندازہ ہے وہ کسی خاص وصف کی وجہ سے، ورنہ جو کلیہ اور قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ جس کو جتنا اللہ نے علم دیا ہوگا اتنے درجے پہ پہنچ جائے۔ اب فرض کریں کہ ایک شخص چوتھی جنت میں پہنچا ہے، 7 جنتیں ہیں بولو، چوتھی جنت میں پہنچ گیا ہے، اب یہ اس کے لیے یقیناً خوشی کی بات بھی ہے، بڑی عزت کی بات بھی ہے، برکت کی بات بھی، لیکن جو 5ویں جنت ہے اس کی نعمتیں چوتھی جنت سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں، اور جو 6ٹھی جنت ہے اس کی نعمتیں 5ویں سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں، اور جو 7ویں ہے جنت الفردوس اس کی نعمتیں ساری جنتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں، یعنی آپس میں کوئی تقابل ہی نہیں، کوئی تقابل نہیں۔ تو وہ جو چوتھی جنت میں ہوگا، اگر وہ ایسا ذہن رکھتا ہے کہ اس کے ذہن میں پرواز اور اونچا اڑنا اور اعلیٰ ظرف ہونا، یہ اگر اس کا ذہن ہے، اور بلندیوں کی طرف رجوع کرنا اس کا ذہن ہے، تو اس کے لیے تو وہ جنت میں ٹھہر جانا، رک جانا اور آگے نہ جا پانا، مجھے بتائیے کہ یہ کس قدر خطرناک ہوگا۔ اور وہ چاہے گا بھی کہ مجھے اوپر والی جنتوں میں بھیجا جائے، تو اس کا کوئی دوست ہوگا، کوئی عزیز ہوگا، تو اللہ فرمائے گا کوئی حرج نہیں، آپ جائیں اس سے مل لیں۔ وہ 6ٹھی جنت میں چلا جائے گا، اس کے پاس شفٹ ہو جائے گا، کچھ عرصہ رہے گا، 1000 2000 3000 10,000 سال گزر جائیں گے، لیکن پھر فرشتہ آ جائے گا، وہ کہے گا جی آپ کا وقت ختم ہو گیا اور اب آپ واپس تشریف لے جائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص کہے گا کہ مولا میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے مستقل رکھ دیا گیا، نہیں، مستقل آپ کی جگہ وہی ہے، آپ نے واپس ہی جانا ہے۔ تو یوں 7 جنتیں جو بنائی گئی ہیں اس کی یہ وجہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ علم کا ایک ایک جملہ کتنا قیمتی ہے، اور جو لوگ اس کی جستجو نہیں کرتے اور وہ بس تسبیح تر تسبیح پڑھ پڑھ کے علم کے درجات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اللہ کا وہ معرفت کا معاملہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ بڑی چھلانگ ماریں گے تو پہلی جنت میں چلے جائیں گے، بولو نا، بڑی ہی مار جائیں گے تو دوسری میں چلے جائیں گے۔ جو اوپر والے درجے ہیں وہ علم والوں کے لیے رکھے گئے، اور 7ویں جنت جو ہے اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، اور چونکہ آپ علم کے اعتبار سے سب سے بلند درجے پہ، لہذا آپ بولیے 7ویں جنت میں۔ تو انسان یہی سوچ لے، اور اس لیے اللہ نے قرآن کا پہلا حرف اقرا اتارا، پڑھ، کیا اتارا بولو؟ پڑھ، کیونکہ اللہ نے اسی کے اندر سارے راز کو رکھا، اور یہی لفظ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جیسے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت شعر ہے نا کہ علم و بس کری ہو یار، اکو حرف تیرے درکار۔ یہ جو ایک حرف ہے نا اقرا، بس یہی کافی ہے، پڑھ، بس اسی میں سارے راز۔
کہ پڑھتا رہے، بولو پڑھتا رہے، کچھ پڑھ پڑھ کے اور پڑھ، بولو پھر پڑھ کے اور پڑھ، پھر پڑھ. تو اللہ کرے یہ سمجھ میں رہے ہماری انشاءاللہ، اور ہم اسی جستجو میں رہیں کہ بس کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. اور جب بھی کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ کے اس پہلے حکم پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. اقرا، پڑھ. کہا تو اپنے رسول سے ہی تھا، لیکن آپ کی توسط سے پوری کائنات کو کہا گیا پڑھیے، ریڈ. تو اللہ نے توفیق بخشی ہے، کچھ ریڈنگ کر لیتے ہیں، کچھ باتیں کر لیتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کو سمجھا لیتے ہیں، کچھ سمجھ لیتے ہیں، کچھ چیزیں اسی طرح چلتی رہتی ہیں. صلی اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عظیم علم کی قدر کی جائے، قدر کریں اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں، ورنہ اللہ پھر محروم کر دیتا ہے. اور جتنی تیزی سے علم آتا ہے اتنی تیزی سے بھاگ بھی جاتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کے ساتھ تمسک رکھو، قرآن کے ساتھ جڑے رہو، یہ تم سے دور ہو جانے میں اس طرح ہے جیسے ایک اونٹ اپنی رسی توڑا کے بھاگتا ہے، اس طرح قرآن تم سے بھاگ جائے گا. اگر تم نے اس کی قدر نہ کی اور اس کو صحیح طرح سے نہ کیا، اس پہ پورا ایک دھیان دے کے اور ایک بڑا سنجیدگی کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ نہ چلے اور ترتیب کے ساتھ اس کے ساتھ نہ چلے، تو یہ تمہارے قابو نہیں آنے والا. تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ چند آیتیں پڑھ کے تم حق ادا کر لو. تو لہٰذا اس کے لیے بڑی سنجیدگی کی ضرورت ہے، بڑی ترتیب کی ضرورت ہے، اور بڑا ایک خاص اس کا ایک سٹائل ہے، انداز ہے کہ میں اللہ کی معرفت کا علم سیکھ رہا ہوں. میرے لیے میری سب سے بڑی پریورٹی یہ ہے، اور یہی میں کرنے آیا ہوں یہاں. کہ بولو کیا کرنے آیا ہوں؟ یہی کرنے آیا ہوں کہ میں اللہ کی معرفت لے. میرا اصل مقصد اس کو پہچاننا ہے. تو یہ وہ علم ہے جو مجھے میری اصل اس پہچان کا ذریعہ بن رہا ہے. لہذا اس کی پہلی پریورٹی پھر یہی ہوگی، بولو نا، اس کی پہلی پریورٹی یہی ہوگی کہ میں اس علم کو سیکھتا جاؤں، پڑھتا جاؤں، جانتا جاؤں. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز جو گفتگو مکتوب نمبر 16 میں پچھلے لیکچر میں سے جو رہ گئی تھی اس پہ گفتگو کی سعادت نصیب ہوگی. جب یہ پڑھا گیا تھا میں ذرا سے دہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن تازہ ہو. اور پھر اس کے اگلے مضمون پہ ہم توجہ کریں. ارشاد فرمایا، ماہ ذی الحج میں نزول کے درجات میں مقام قلب تک نیچے لے آئے ہیں، اور یہ تکمیل و ارشاد کا مقام ہے. لیکن ابھی اس مقام کو تمام و کمال تک پہنچانے والی چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھیں کب تک میسر ہوتی ہیں. یہ کام آسان نہیں ہے. محبوب ہونے کے باوجود اس قدر منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں کہ مریدوں کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی ملے تو بھی یقین نہیں کہ ان منزلوں کا طے کرنا انہیں میسر ہو سکے. بلکہ درجات و کمالات محبوبوں کے ساتھ ہی مخصوص ہیں. مریدوں کے لیے یہاں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. یہ گفتگو کی گئی تھی، ذرا دہرا لیجیے. 5 چیزیں میں نے اس میں عرض کی تھی کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو کمال تک پہنچاتی ہیں کسی مبلغ کی تبلیغ کو. اس میں نے عرض کیا تھا، ذرا بتائیے پہلی کون سی تھی؟ رابطہ شیخ، یہ پہلی چیز تھی. دوسری ڈیڈیکیٹ ہونا، پورا ایک اپنا ذوق و شوق رکھنا، ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کرنا. نمبر 3 علمی لیول کو کم نہ ہونے دینا. واہ، اپنے علمی لیول کو بڑھاتے جانا، اور پڑھنا، مزید پڑھنا، ریسرچ کرنا. بس کہیں سے کوئی چیز ملے مجھے، جو میں کہیں سے مل جائے، کوئی پیشہ کو واٹس ایپ ہو جائے، فیس بک ہو جائے، کتاب ہو جائے، کوئی مجھے چیز ملے پڑھنے کو، اور میں اسے اپنی اس معرفت کے لیے استعمال کروں. علم کا مزید شوقین ہونا. چوتھا بہترین کردار.
وہ ساری چیزیں جو پہلے کی گئیں وہ آپ کے کردار کا حصہ بن جائے اور آپ کا کردار اس کو ریفلیکٹ کرے. آپ کا کریکٹر یہ بتائے کہ آپ واقعی قرآن والے ہیں. آپ کا کریکٹر یہ بتائے کہ آپ واقعی حدیث والے ہیں. آپ کا کریکٹر بتائے کہ آپ تصوف پڑھنے والے لوگ ہیں. آپ کا کریکٹر بتائے کہ آپ کا چہرہ، آپ کا انداز، اٹھنا بیٹھنا بتا رہا ہے کہ اس بندے کو اللہ نے تصوف کی سعادت عطا فرمائی. یہ کردار بہت بڑی ایک خاص چیزوں میں سے تھا جو اس کی ضرورت ہے. پانچواں بولو. بالکل. اور آخر میں یہ ساری چیزیں مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کی جائے، مخلوق کے لیے کوشش کی جائے، مخلوق کے لیے محنت کی جائے، اور اپنا سارا جو زور ہے وہ پھر مخلوق کی بھلائی کے لیے لگا دیا جائے کہ بھائی اگر قرآن سیکھا ہے تو کس کے لیے سیکھا ہے، حدیث سیکھی ہے کس کے لیے سیکھی ہے، تصوف سیکھا ہے کس کے لیے سیکھا ہے، کردار اچھا کیا تو کس کے لیے کیا. تو یہ مخلوق تک اس کا دائرہ وسیع ہو. اگر آپ سے کسی کو فائدہ ہی کوئی نہیں ہو رہا تو اٹھا کے پھرتے رہیں آپ حدیثوں کے انبار. بڑی خوبصورت بات ہے جو قرآن نے کی ہے کہ تم میں سے ہر کس کوئی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی محبوب چیز خرچ نہ کر دے. اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرے، کسی کے لیے خرچ کر دے دے کسی کو. وہ چاہے وقت ہے، وہ چاہے جوانی ہے، وہ چاہے خوبصورت آپ کی تربیت ہے، وہ آپ کا اچھا بولنا ہے، جو آپ کے پاس اچھی چیز ہے بولو، وہ کسی کو دے دو. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم، یہاں بڑی خوبصورت بات قرآن نے کی ہے نا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی آپ بظاہر مفسر قرآن بن جائیں، آپ بہت بڑے نمازی بن جائیں، آپ بہت بڑے تہجد گزار ہو جائیں، آپ کے یہ سارے نام بڑے اچھے ہیں، تہجد گزار، نمازی، حاجی، روزے دار، آپ جو ہے وہ مجاہد بن جائیں، چلو جہاد کر لیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں اور آپ کے نام ہیں، جی حافظ قرآن ہیں، آپ عالم ہیں، یہ سارا کچھ ہے. لیکن اگر آپ کی اس چیز سے کسی کو فائدہ نصیب نہیں ہو رہا تو قرآن کہہ رہا ہے میری نظر میں تم نیک بھی نہیں ہو. یعنی نیکی بھی تمہارے پاس نہیں ہے. تم حفظ قرآن کا کیوں ٹائٹل اٹھا کے پھر رہے ہو؟ یہ تم نے کیوں اپنے اوپر اتنا بڑا ٹائٹل لگا دیا محترم؟ آپ بہت بڑے پیر صاحب ہیں. کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کی اس بات کا لوگوں کو؟ اگر ہو رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کم از کم ابھی تم نیک ہوئے ہو. ابھی کم از کم تمہارا درجہ صرف یہاں تک پہنچا ہے کہ تم نیکی تک آئے ہو. آگے درجے کون طے کرے گا؟ جو اس سے اگلے درجے ہیں کہ ابھی صرف نیکی ہوئی ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ جب بھی بھلائی کی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے تم نیک ہو گئے. یہاں نیک تو سمجھتے کوئی شاید نہیں کسی کو کہا ہے تم صرف نیک ہو تو وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی چیز نہیں، میں تو اس سے بہت بڑی بلا ہوں. نیک تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں، نیک تو جناب چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. تو تم سمجھ نہیں رہے. لن تنالوا البر، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون. تو لہذا یہ جو عظیم سعادت ہے کہ جو آپ نے 5 چیزیں پڑھی، اللہ کرے اس کی ہمیشہ باز گشت ذہنوں میں رہے اور آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں ٹکراتی رہیں اور آپ انہی چیزوں کے اوپر بار بار دیکھیں کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی، اگر آئی ہے تو اس کو دور کیا جائے. آئیے اب اس سے اگلی بات جو آپ نے فرمائی میں اس پہ گفتگو کی سعادت حاصل کرتا ہوں. بڑی ہی اعلیٰ آپ نے ایک ایسی بنیاد بنا دی ہے اور ایک بڑا واضح آپ نے یہاں ارشاد فرما کے ایک قول فیصل جسے کہتے ہیں، ایسا قول جو فیصلہ کر دے، ایسا قول جو علیحدہ علیحدہ کر دے دو چیزوں کو، وہ آپ نے آگے فرما دیا. کیا فرمایا؟ مراد ہونے کے باوجود اس قدر منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں کہ مریدوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی ملے تو بھی یقین نہیں کہ ان منزلوں کا طے کرنا میسر ہو سکے. بڑے دھیان سے سنیے گا.
دیکھیے دو لوگ ہوتے ہیں طریقت کے اندر، دو ہی لوگ ہیں، یا تو آپ مرید ہیں یا آپ مراد ہیں، تیسری کوئی کیٹیگری طریقت میں نہیں ہے، یا مرید ہیں یا مراد ہیں، بس دو ہی۔ اور مرید وہ ہوتا ہے المرید لا یرید الا اللہ، مرید وہ ہے جس کا ارادہ اللہ کے سوا کچھ نہ ہو۔ یہ مرید کی پراپر ڈیفینیشن ہے، پراپر صحیح ڈیفینیشن، پراپر درست تعریف یہی ہے کہ اگر کسی کا مرید ہوتا ہے تو وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ صرف اللہ ہے، اور وہ اخلاص کے پہلے ہی اس درجے پہ کھڑا ہے جہاں اسے پتہ ہے کہ وہ صرف اللہ ہی لینے آیا ہے، اس کے سوا کوئی اور اس کے اندر آرزو نہیں۔ تو کیا عرض کیا جائے، بے شمار دنیا میں، چلو اول تو مریدی کو، اس لفظ کو ہی لوگ آج عجیب انداز سے سنتے ہیں، اور حیران ہوتا ہوں میں کہ اس میں یہ کیا پیٹ درد ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ عربی کا ایک لفظ ہے ارادہ کرنے والا، تو عربی میں بن گیا مرید، ٹھیک ہے، ہدایت دینے والا مرشد، تو یہ عربی کا لفظ ہے نا، بولو تو عربی ورڈ ہے، لیکن بس لوگوں کے اندر ایسی ایک عجیب و غریب قسم کی، کیا میں عرض کروں۔ ابھی پچھلے دنوں میری بات ہو رہی تھی، ہمارے بڑی محبت والی ہیں، ہماری والدہ ہیں، والدہ کی جگہ ہیں، کینیڈا میں ہوتی ہیں، وہ فرما رہی تھی کہ وہاں میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کی اس تعلیم کو آگے پہنچاؤں، لیکن حضور یہاں پیری مریدی کے لفظ سے لوگوں کو بڑی نفرت ہے، لوگ اس لفظ کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا آپ تھوڑا سا اپنا انداز چینج کر لیں، ہمیں کوئی اسے کہتے ہیں کوئی مجبوری ہے کہ ہم یہی لفظ استعمال کریں، اب اس کی جگہ اسپرچول ٹیچر بول دیں، اب نہ بولیں یہ، آپ کہیں جی اسپرچول ٹیچر، ٹھیک ہے، اور اچھا چلے یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کس طرح میں نے کہا کہ ان کے فیض آتا ہے ان سے، وہ کیسے، پھر وہ میں کیسے سمجھاؤں، میں کہا سادی سی بات ہے، وہ یہ کہ آپ یوں کریں کہ جس طرح ایک مثال ہے نا کہ کوئی میتھس جب کسی سے پڑھتا ہے ریاضی، تو جب وہ ٹیچر پڑھا دیتا ہے اسے، تو جب گھر جا کے آپ مشق کرتے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں میتھ کی، تو کیا آپ کے ذہن میں ٹیچر کا خاکہ نہیں آ رہا ہوتا ساتھ ساتھ؟ کیا ذہن میں ساتھ ساتھ چل ہی رہا ہوتا کہ میرے میتھ کے ٹیچر نے یہ سوال کیسے کرایا تھا؟ ساتھ ان کا ذہن، سوچ، اور ان کا چہرہ شبیہ، وہ بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی ہے نا ساتھ ساتھ۔ تو ان کا بالکل یہی بات ہے، آپ اگر میتھ کے ٹیچر کو جب یاد کر کے وہ سوال کرتے ہیں، تو اللہ کا ذکر بھی کسی شخص کو یاد کر کے کریں گے نا آپ، کہ مجھے یہ دیا کس نے، مجھے کس نے یہ بتایا ہے، جس نے مجھے ذکر بتایا ہے، بس اس کو بس یاد رکھنا ہے آپ وہ تصور شیخ کا لفظ ہی نہ بولیں، بولو نا بھائی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو جیسا منہ ویسی چپیڑ ماریں آپ، حکمت سے کام لیں، سمجھداری سے چلیں، آپ نہ کہیں تصور شیخ، آپ کہیں بھائی دیکھیں بس ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دیا کس نے تھا، تو بات تو وہی ہے جو ہم تصور شیخ میں کرتے ہیں۔ تو فرما رہی تھی کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، باقی میں مزید سنبھال لوں گی اب۔ تو لہٰذا یہ ایسا معاشرہ ہے کہ اس میں لفظوں سے لوگوں کو جنگ لڑنی پڑ جاتی ہے۔ او بھائی حقیقت تو دیکھو، اندر تو جاؤ، حقیقت میں جاؤ گے تمہیں سمجھ آ جائے گی یہ لفظ کیا ہے، کیا پرابلم کیا ہے۔ مثلا ہم اگر کالج جاتے ہیں تو ہم کالج کے مرید ہیں، نہیں مرید آپ کا ارادہ کالج ہے تو آپ مرید ہو گئے کالج کے۔ پتہ نہیں لوگوں کا ذہن کدھر، پڑھے لکھے بھی اس میں گرفتار، بڑے میں اس کو ایجوکیٹڈ کہوں کہ جو اس لفظ سے ہی روتا پھرتا ہے۔ بھائی ایک ورڈ ہے کہ آپ اس ورڈ کی حقیقت تک چلے جاؤ، ورڈ نہ بولو، حقیقت دیکھ لو اس کی۔ تو اس لیے اول تو اس لفظ سے ہی لوگوں کو عجیب سی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ کوئی ایسا لفظ سادہ سی بات ہے، جو ارادہ کرے وہ مرید ہے، لیکن اب یہاں ارادہ کیا ہوگا تو مرید کہلائے گا؟ الا اللہ، صرف اللہ کا ارادہ کرے تو اسے مرید کہا جائے گا۔ کہ میں بیعت ہو رہا ہوں تو بولیے
بول دیجئے صرف اللہ کے لیے بیعت ہو رہا ہوں، کوئی اور مقصد نہیں۔ کمال ہے، کمال۔ یہ ایسا اعلیٰ ایک نیت کا انداز ہے، جس کو یہ مل جائے اس کے لیے اللہ پھر راہیں آسان کرتا ہے، کہ اس کی نیت واقعی اللہ ہے اور وہ اللہ کے لیے آیا، جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ کیا بات، کیا شخصیت ہے، کیا اعلیٰ شخصیت۔ کیا کہ اسلام نے فرمایا سلمان اگر اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت اوج ثریا پہ بھی ہو تو اسے وہاں سے بھی کھینچ کے لا سکتا ہے، اتنی تیرے اندر اللہ کی تڑپ موجود ہے۔ کہاں سے آئے؟ فارس سے، رسول علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہوئے، فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ کیا ہے بولیے؟ سلمان میرے اہل بیت سے۔ کیوں؟ تڑپ اتنی تھی اللہ کی، اتنا اللہ کے ساتھ ایک خاص انس تھا کہ اس تڑپ کی وجہ سے حضور نے اہل بیت میں شامل کیا تھا، فرمایا میرے اہل بیت۔ تو یہ کمال نیت ہے، کہو نا سبحان اللہ، یہ بہت بڑی نیت ہے کہ میں صرف اللہ کے لیے بیعت ہو رہا ہوں، میرا مقصد اللہ ہے۔ یہاں مسئلہ ایک یہ ہے، سنیں، کہ اول تو یہ نیت ہوتی کوئی نہیں، اور اس طرح کی کوئی نیت نہ کراتا ہے، نہ کوئی خاص اس پر توجہ دی جاتی ہے، بس مرغا گھیرو، کسی طریقے سے بس بیعت کرا دو، بس پکڑ لو اس کو۔ او بھائی، اپنی گردن پہ بوجھ رکھ رہے ہو، ہمیشہ کے لیے تیری گردن نپی جائے گی، کل حشر کے دن بھی اللہ تجھ سے پوچھے گا کہ تیرے ساتھ جوڑا تھا ہم نے، تو کیا کر کیا رہے ہو؟ جی کوئی مرید ہونا چاہیے، بس آجو سارے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے اچھی طرح بتا دو کہ یہ راستہ اللہ کی رضا کا ہے، اور اگر تم نے اللہ کی رضا پہ چلنا ہے تو مرید ہو، اس کے سوا دوسرا کوئی رنگ نہیں۔ اول تو یہ ہوتا نہیں، اور اس سے بڑی مصیبت میں اگر یوں کہوں کہ مجھے تکلیف تو ہے یہ کہنے میں کہ بہت بڑے آستانوں کے جو حضرات ہیں، شیوخ ہیں اور آستانوں کے پروردہ ہیں، ان کی اپنی اولادیں بھی اس نیت کے ساتھ نہیں چل رہی ہوتی، یعنی اولاد اپنے پیر کی ہے، اپنے پیر صاحب جو ہیں، والد صاحب پیر صاحب ہیں، لیکن ان کا سب زیادہ اللہ کی رضا کے ساتھ کے بیعت نہیں ہوا ہوتا، اور ویسے بس ٹھیک ہے، باقی جس طرح ہوئے ہوئے ویسے۔ تو اس صاحبزادے کو بھی جب یہ حاصل نہیں تو باقی مریدوں کو کیا حاصل ہوگا؟ یہ بہت بڑی نیت ہے، ہمیشہ اس کو صحیح کرتے رہا کرو، انشاءاللہ کہو گا اس کو صحیح کرتے رہا کرو کہ بھائی میرا مقصد اللہ ہے۔ حضرت صاحب ٹھیک ہے، ان کا ایک ظاہر ہے وہ ایک راستے کے اندر، اس راستے میں میرے وہ رہنما ہیں، اس راستے میں میرے وہ سرخیل ہیں، سردار ہیں، لیکن مقصد میرا اللہ ہی ہے، اور میں اپنے اللہ کے لیے چل رہا ہوں ان کے ساتھ۔ اب جب یہ مقصد ہوگا تو پھر راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں لگے گی، راستے کی کوئی تکلیف نہیں لگے گی، یوں ہی لگے گا کہ یار یہ تو ہوتا ہی ہے، راستہ جو ہے بھائی، سفر میں پریشانیاں تو آتی ہیں نا، تو جب اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے تو یہ کیسا آسان سفر تو نہیں ہو سکتا، بہت مشکل سفر۔ یا تو آپ کسی بڑی اچھی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہو نا، جو بڑی خوبصورت ڈیسٹینیشن ہے، ٹف روڈز آئیں گی راستے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت خوبصورت ڈیسٹینیشن پہ جی ٹی روڈ جیسی سڑک پہ پہنچ جائیں، ایسا ممکن نہیں۔ ڈیفیکلٹ روڈز لیڈز بیوٹیفل ڈیسٹینیشنز، آپ بہت مشکل سڑکوں سے گزر کے ایک وقت آتا ہے کہ آپ بڑے خوبصورت مقام پہ پہنچتے ہیں۔ تو یہاں عام دنیا میں یہ مثال ہے بھائی، تو اللہ کتنا خوبصورت ہے، اس کی خوبصورت منزل تک جانے کے لیے کیا مطلب تجھے نرم بستروں پہ اللہ ملے گا کیا؟ چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھ کے اللہ لے جاتے ہو، ایسا تھوڑی ہوگا۔ یہ غلط فہمیاں دور کر دو۔ تو المرید لا یرید الا اللہ، پہلے ہی بتا دو کہ بھائی رستہ یہ ہے،
اس راستے پہ تم نے چلنا ہے جس کی منزل آخر میں اللہ ہے، لہذا نیت کر لو۔ اب اس کا خوبصورت انداز یہ ہے کہ جب کوئی یہ پراپر نیت کر لیتا ہے، سنیں بڑی بنیادی بات ہے، جب کوئی پراپر نیت کر لیتا ہے کہ میں باقی اللہ کی رضا کے لیے ہی چل رہا ہوں اور مجھے اللہ ہی چاہیے، تب بندے کا کام ہے صرف نیت کرنا، راستے بنانا بندے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ بناتا ہے، کیونکہ جس تک وہ جا رہا ہے وہ اپنی اس کمزوری کی وجہ سے جا سکتا ہی نہیں اس تک۔ وہ انسان ہے نا، بولو، انسان کمزور ہے، کہیں نہ کہیں تھکتا ہے، ٹوٹتا ہے، اس کے اندر سے جنگ چل رہی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لہذا انسان کہیں نہ کہیں ضرور ہار جاتا ہے، تو اسے لے جانے والا پھر انسان نہیں ہوتا، خود خدا ہوتا ہے، جو اسے کہتا ہے کہ آ جا، اب میں خود تجھے اپنی ذات تک پہنچاتا ہوں، کیونکہ تو نے میری نیت کی، مجھے تو نے جو ہے وہ طلب کیا۔ یہ کمال ہے۔ اور آپ کو کئی بار وہ اگزامپل دی ہے، لا آف اٹریکشن، یاد ہے جی؟ کیا ہوتا ہے وہ؟ کسی کو یاد ہو بولے، لا آف اٹریکشن کیا تھا؟ بولے یار کئی بار سمجھایا ہو۔ ہاں جی، نہیں، لا آف اٹریکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کی صحیح طلب رکھتے ہیں اللہ وہ چیزیں آپ کے قریب کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ لا آف اٹریکشن ہے۔ آپ حقیقت میں جو چیز طلب کرتے ہیں آپ دیکھیں وہ ضرور آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ صحیح طلب کریں آپ اسے، اس کے انتظام اللہ خود کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز آپ تک نہ پہنچے۔ صحیح طلب کرنا، درست طلب کرنا، وہ چیز آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ لہذا جب کوئی واقعی اللہ کی طلب کرتا ہے، میرے کہو سبحان اللہ، تو اللہ وہ سارے ذرائع پیدا کرتا ہے جس سے اللہ تک کا راستہ آسان ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ سارے ذرائع پیدا، کیونکہ تمہاری طلب اللہ ہے، تم اللہ کے لیے چل رہے ہو، اللہ کے لیے کوشش کر رہے ہو، اللہ کے لیے ذکر کر رہے ہو، اللہ کے لیے تم محنت کر رہے ہو، تو اللہ اس فریکوینسی کو جان لیتا ہے۔ وہ جو تمہارے مائنڈ کی فریکوینسی ہے نا، وہ سمجھ جاتا ہے۔ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے اس کو بھی اللہ نے اسی طرح کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے، اس میں بھی اللہ نے فریکوینسیز کی ایک بہت بڑی اس کے بیک اینڈ پہ ایک فینومینا ہے جسے فریکوینسی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ آپ جیسے ہی کوئی چیز اپنے اندر ذہن میں پیدا کرتے ہیں تو آپ کی باڈی ویسے ہی وائبریٹ کرتی ہے، اور آپ کی وہ وائبریشن جو ہے وہ کائنات سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیسے وائبریٹ کر رہا ہے، اور اس کی وائبریشن کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے کائنات رستے بناتی ہے۔ لیکن ایک چور نے چوری کرنی، ظاہر ہے وہ سوچتا ہے، اس کے ذہن میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میں چوری کرنے لگا۔ اب جب وہ چوری کرے گا تو اس کی باڈی اسی انداز سے وائبریٹ پہ لا جاتی ہے، وہ وائبریشن شروع کر دیتی ہے۔ جسم آپ کو تو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن دل کی دھڑکنیں خاص انداز سے دھڑکنا شروع ہو جاتی ہیں، لہٰذا وہ دھڑکنیں کائنات سمجھ جاتی ہے کہ اب یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، اسی طرح رستے بنا دیے، جائے چوری کر لیں، اور آپ جا کے چوری کر رہے تھے۔ کوئی بھی کائنات کی چیز اس میں رکاوٹ نہیں پیدا کرے گی، کیوں؟ آپ کی فریکوینسی میچ کر رہی ہے، اور اگر آپ کی فریکوینسی اپنے شیخ سے میچ کر جائے تو آپ کی وائبریشن اسی طرح کی جاتی ہے، اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح شیخ کی وائبریشن۔ لہذا جو شیخ پہ اتر رہا ہوتا ہے وہ آپ پہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح وہ وائبریشن میچ کر جاتی ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، لہذا حضور کی بارگاہ تک رسائی ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے ایک ریسرچ آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ آج کل تھیسز میں ہمارے یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اس میں اس طرح کی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو بالکل یہی ہے۔ اب جس کا ارادہ اللہ ہو گیا اس کی وائبریشنز اللہ کے ساتھ میچ کرتی ہیں، اور پھر اللہ رستے آسان کر دیتے۔ تو لہٰذا لوگ چونکہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، اور دیکھیے یہ جو دعا ہے
جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو بھی اصل میں ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے. اصل میں جب آپ نے ہاتھ اٹھائے نا یوں تو وہ آپ کا ایک انٹینا بن گیا. ڈش نہیں ہوتا، ڈش انٹینا بولو نا، ایسی ہوتی ہے وہ بھی. تو ایک ڈش انٹینا بن گیا. اس کی اب شعائیں موو کر رہی ہیں، اب وہ وائبریشنز شروع ہو گئی ہیں. جو آپ بول رہے ہیں نا وہ اس کے ہاتھوں کے ساتھ وہ وائبریشنز جا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ سنی جاتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ آ گئی تیری دعا مجھ تک. ادعونی استجب لکم، تم نے دعا کر دی، ہم نے قبول بھی کر. تو اس لیے اگر تو اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو بھول جاؤ. تمہارا ارادہ ہی اللہ نہیں ہے تو باقی سب کچھ مل جائے گا، بولو اللہ نہیں ملے گا. ارادہ اللہ نہیں، ذہن کسی اور طرف ہے، سوچ ذہان کسی اور طرف. المرید لا یرید الا اللہ، مرید وہی ہے جس کا ارادہ صرف اللہ ہو. اللہ ہمیں ایسا بنا دے، آمین کہو. اللہ ہمیں ایسا بنائے اور ہم صرف اللہ کے ارادے کے ساتھ چلیں. جب آپ اس ارادے پہ چلیں گے تو آپ کو پھر ہر چیز میں وہ اللہ ہی اللہ کا رنگ نظر آئے گا اور آپ کہیں گے کہ نہیں مولا میں تو تیرے لیے چل رہا ہوں، لہذا اب وہ ہر شکل میں پھر اللہ ہی کی ذات کا جلوہ دیکھے گا. کوئی مشکل آئے گی تو بھی اللہ، بولو آسانی آئے گی تو بھی اللہ، دکھ آئے گا تو بھی اللہ، خوشی آئے گی تو بھی اللہ، کوئی قریب ہو جائے گا بولو تو بھی اللہ، کوئی دور ہو جائے گا تو بھی اللہ. ہر چیز میں آپ پھر اللہ ہی کی ذات کو دیکھیں کیونکہ آپ کی طلب ہی اللہ ہے. لہٰذا اللہ پھر ہر شے میں تمہیں اپنا عکس دکھا دے گا. وہ کہے گا دوست دیکھ لو یہ بھی میری ذات کا عکس. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہر جگہ پھر اللہ ہی کی ذات کا جلوہ دیکھو کیونکہ طلب اللہ ہے. اور تو کسی نے کیا خوبصورت جملہ کہا، یاد تو نہیں کس بزرگ کا ہے لیکن کمال ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ والا وہی ہے جس سے کم یا زیادہ کی فکر نہ ہو. کیا بولو، کوئی چیز کم ہو گئی ہے کوئی فکر، کوئی چیز زیادہ ہو گئی ہے کوئی فکر. یہ دو چیزوں سے وہ نکل گیا ہے. کوئی چیز کم یا زیادہ کی فکر اسے نہیں رہی. فرمایا یہی اللہ والا ہوتا ہے. اس سے اللہ والا کہتے ہیں کہ نہ چیز کمی آ گئی، کیا ہو گیا بھائی، مر گیا میں، کیوں کوئی بات. زیادہ ہو گئی تو کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں. یہ زیادہ ہو گئی، یہ کون سی میں نے میری ہے ہر چیز جو اللہ. اب دیکھیں میں کوئی بات سمجھاتا ہوں، اللہ کرے بات یہ بھی سمجھ آئے آپ کی. دنیا میں آپ جب سے آئے ہیں اور ہم بھی سب اس دنیا میں آئے، اور جو بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں، جتنا بھی کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور لاس ہو جاتا ہے، پروفٹ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کیا آپ کے پلے سے کوئی چیز جا رہی ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ آپ تو نہ یہاں کچھ لے کے آئے ہیں نہ سے یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے. تو آپ کے لیے تو نفع کا سودا ہی ہے. مجھے کہو نا سبحان اللہ. بھائی دیکھیں نا، ایک تو ہے کہ ہم جب آئے تھے تو 7 خزانہ لائے، اب دکھ تکلیفیں اتنی آئی ہیں کہ وہ خزانہ لٹ گیا ہے، لہٰذا اب واپس جا رہے ہیں، فوت ہونے لگے ہیں، میرا خزانہ ضائع ہو گیا. او بھائی تو لائے کچھ نہیں تھا، تو ساتھ لے کے جانے کا تصور کیا ہے؟ تو ہم تو پھر بھی فائدے میں ہیں. بھائی دیکھیں جیسے آئے ویسے ہی جا رہے ہیں، تو بتائیے لاس کہاں ہوا ہے؟ بلکہ کہو نا سبحان اللہ. ویئر از لاس؟ میری بات سمجھو، وہ نقصان کس جگہ پہ ہوا ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہوا. آپ اسی طرح الف آئے تھے، الف ہی جا رہے ہیں. آتے ہوئے بھی کسی نے کپڑے پہنا دیے، بولو جاتے ہوئے بھی کسی نے کپڑے پہنا دیے. تم تو اپنے کپڑے بھی نہیں ساتھ لائے تھے، آتے ہوئے بھی پہنائے گئے، جاتے ہوئے بھی پہنائے گئے، تو تم تو لاس میں نہیں گئے. سمجھانا ہی ہے نا ذہن کو. بولو یار، یہ ایک شعور کی بلندی ہوتی ہے، اس کو یہی شعور ہوتا ہے، اسے شعور کہتے ہیں.
کہ یار میں اگر کتنا بھی یہاں پہ لاس کر بھی جاؤں تو میرا کیا جائے گا؟ بچے 10 اللہ نے دیے واپس لے تو میرے تھے، مال اللہ نے لیا واپس لے لیا میرا تھا کیا؟ صحت اللہ نے دی واپس لے لی کیا میری تھی؟ بولو نا. یہ سارے عزیز رشتہ دار اللہ نے دیے واپس لے لیے میرے تھے، سب اللہ نے دیا تو اسی نے لے لیا، تو میرا لاس کہاں ہوگا؟ میں تو ٹھیک اسی طرح جا رہا ہوں جیسے میں آیا تھا. اور اگر ساتھ نیکیاں مل گئی ہیں، مل کے سبحان اللہ، تو وہ فائدہ ہو گیا کہ یہاں سے کچھ کما لیا اور اس کمائی کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور آگے قبر میں کام آئے گی. تو یار یہ سمجھنے کی ایک ڈائریکشن ہے، سوچ ہے، جس کی مریدی ایسی ہو جائے، جس کی مریدی میں یہ چیزیں آ جائیں کہ وہ نہ اس گمان میں ہے کہ کوئی چیز کم ہو رہی ہے، نہ اس گمان میں ہے کوئی چیز زیادہ ہو رہی ہے، نہ ہی وہ اس خیال میں ہے کہ یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے، تو اس کی مریدی صحیح مریدی ہو گئی. تو ہمیں کوئی ایسا مرید لاؤ. یہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں پیر ڈھونڈو، پیر ڈھونڈو، پیر ڈھونڈو. او بھائی پیر ڈھونڈو، یہاں مرید ڈھونڈ کے دکھاؤ. پیر کہاں سے ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ پہلے مرید تو لاؤ جو اس سوچ کے والا ہو، اس طرح کی سوچ رکھتا ہو. اس کے لیے مریدی کا لفظ سوٹ کرتا ہے کہ وہ مرید ہے. تو اتنا ٹف کرائٹیریا، مجھے کہو سبحان اللہ، اتنا ٹف کرائٹیریا. اور یہاں ہر جناب نتھو خیرہ مرید بنا ہوا، بولو ہر بندہ پھر رہا ہے میں مرید ہوں. جی آپ نہیں ہیں. اپنے آپ کو یوں ہی نہ ضائع کریں، پہلے مریدی کی ڈیفینیشن پوری کریں انشاءاللہ. کہو اب بتائیے مریدی کی ڈیفینیشن اتنی سخت ہے، پیر کی کیا ہوگی؟ ذرا بولو نا یار، پیر کی بتاؤ میں کیسے آپ کے ساتھ. مرید کی ڈیفینیشن اتنی سخت ہو گئی تو پیر کہاں سے لاؤ؟ تو اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہم وہ بنیادی چیز سے آگاہ نہیں ہوتے، لہذا ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے شیخ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں سے بیعت کی تھی تو ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا ملا. یہ لفظ بولنے سے پہلے تو مر کیوں نہیں گیا؟ فلاں سے بیعت کی تھی ہمیں کیا دیا گیا؟ اس لفظ کو بولنے سے پہلے تجھے زمین پھٹ کیوں نہیں گئی کہ تجھے پتہ ہے تو کیا بول گیا؟ تو بڑے دھیان سے انشاءاللہ کہو، بڑے دھیان سے. یہ عام راستہ نہیں ہے مرید ہو جانا کسی کا. لہٰذا اس کے بعد پھر آپ کی اپنی ہستی ختم، پھر گئے آپ. ایک تو ارادہ بھی اللہ ہو گیا، بلکہ کہو نا کیا ارادہ بھی اللہ ہو گیا. جب ارادہ ہی اللہ ہو جائے تو پھر باقی رہ کے گیا. اب آپ کے ہاتھ پاؤں بھی آپ کے نہیں ہیں، آپ کا جسم بھی آپ کا نہیں ہے، آپ کے خیال بھی آپ کے نہیں، کیونکہ ارادہ تو اللہ ہے. اب ہر حکم اسی کا چلے گا. نماز ہوگی، روزہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، حج ہوگا، عمرے ہوں گے، اب دین ہوگا، دعوت ہوگی، اللہ کے نظام ہوگا، اب قرآن ہوگا، اب حدیثیں ہوں گی، حضور کی محبت ہوگی. اب دین کی تمام چیزیں اٹھانی کیوں؟ ارادہ اللہ ہے. تو جب اللہ ارادہ ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہ کہ اب تو نے اپنے کاروبار پہ جا کے بیٹھ جائے. بھی کاروبار بھی کرو لیکن اب ارادہ اللہ ہے، وہ بھی اللہ کے لیے کرنا پڑے گا کیونکہ ارادہ بولو اللہ ہے. تو اب سارا کچھ اللہ کے لیے ہوگا. اولاد بھی اللہ کے لیے، شادیاں بھی اللہ کے لیے، روزی بھی روٹی سب. تو اللہ توفیق دے دے. تو ہمیشہ اللہ توفیق دے ہم ایسے مرید بنے جس پہ شیخ بھی فخر کرے اور مرشد بھی فخر کرے، یار کیسا مرید ہے، یار کیا بات. اور ابھی کل پرسوں میں بلال صاحب سے کہہ رہا تھا کہ مرید پھر ایسے کام کرتا ہے کہ اس کے دل سے دعائیں نکلتی، مطلب اسے دعائیں کروانی نہیں پڑتی. بولو اسے دعائیں کرانی نہیں پڑتی، وہ خود دعا لے لیتا ہے. اس کے اندر ایسے اوصاف ہوتے ہیں، ایسی اس کے اندر حرکتیں ہوتی ہیں، ایسی اس کے اندر صفتیں ہوتی ہیں کہ اس کے لیے دعا کرنی پڑ جاتی ہے. شاید کہتا ہے کروں اور کس کے لیے یار، تیرے لیے کرنی کرنی تو بتاؤ کروں کس کے لیے؟ میرے لیے تو دعا کا لفظ شروع ہوتا ہے تو سامنے آ جاتا ہے، تیرے سوا اور یاد کسے کروں. تو ابھی صرف مرید پہ چند کلمات عرض کیے ہیں. اللہ کرے یہ ذہن میں رہے کہ یہی اصل میں مریدی ہے. پھر اس کا نہیں، پھر وہ مردہ بدست زندہ، بولیے مردہ بدست زندہ. پھر وہ مردے کی طرح ہے جو زندہ کے ہاتھوں میں، وہ چاہے اس کا ہاتھ ادھر کر دے ہو جائے گا، ادھر کر دے ہو جائے گا، صبح کہہ دے صبح ہوگی، رات کہہ دے رات ہوگی.
وہ مغرب کی طرف چلے مغرب ہوگا، مشرق کی طرف مشرق ہوگا، جدھر منہ کر دے ہو جائے، کیونکہ وہ مردہ ہے اور اس کا شیخ زندے کی طرح ہے۔ اب وہ زندے کے ہاتھوں میں مردہ آ گیا ہے، اب جس سے جتنا مرضی موڑ دے۔ اور اگر کہیں اپنی مرضی کی تو وہیں سے مریدی کی ڈیفینیشن سے آپ باہر نکل گئے، وہیں سے ختم ہو گئے۔ لہٰذا بہت ساری چیزیں شیخ دینا چاہتا ہے، بہت ساری چیزیں شیخ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یار اس کی بنیادی ڈیفینیشن ہی نہیں ٹھیک، کیسے دوں اسے؟ ابھی تک وہ اس تعریف کے اندر ہی نہیں آ پا رہا جو اصل میں تعریف ہے اس کی، تو کیسے دوں؟ وہ نہیں دیتا اسے۔ ہاں جب دیکھتا ہے کہ اب اس کی تعریف پوری ہو گئی ضرور دے۔ اللہ امید ہے کہ مرید کا لفظ سمجھ آ گیا ہوگا جی۔ اب آئیے دوسرا لفظ مراد، مل کے کہو سبحان اللہ۔ مراد وہ ہوتا ہے کہ جسے ارادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ مراد کو ارادہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کا ارادہ اللہ نے خود کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ارادے میں ہوتا ہے، اللہ اس کا ارادہ کرتا ہے۔ مرید اللہ کا ارادہ کرتا ہے، بولو فرق پڑ گیا نا؟ بولیے، مرید اللہ کا ارادہ کرتا ہے، مراد کا ارادہ خود خدا کرتا ہے، تو یہ مراد۔ اب یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے تاکہ ہم دونوں میں ایک بڑا اچھا ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ کیا ہے، دونوں کس طرح سے اس کو علیحدہ علیحدہ کریں گے۔ مراد سارے نہیں ہو سکتے، مرید بولو سارے ہو سکتے، لیکن مراد سارے نہیں ہو سکتے۔ مرید سارے ہو سکتے، بھائی سب کا ارادہ اللہ ہو جائے، بولو نا، سب کا ارادہ اللہ ہے تو سارے مرید، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ سارے مراد ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ مراد چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، سلیکٹڈ، اور بالکل ایک الگ سا انداز۔ اگر میں یہاں مثال دوں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی مثال اس لیے دینا ضروری ہے کہ اس امت میں سب سے پہلی مراد آپ ہے۔ کسی مرید کا جو پہلا مراد، کسی شیخ کا جو پہلا مراد بنا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ مراد رسول ہیں، رسول کی مراد ہونا، اور حضور اللہ کی مراد ہے، رسول اللہ کی مراد ہے، اور حضرت عمر رسول کی مراد ہے۔ آپ اس کائنات میں پہلی مراد ہیں، اور چونکہ آپ کو یہ عزیز ترین وصف عطا کیا گیا اور اللہ نے آپ کو وہ عزتیں عطا فرمائی جو مراد رسول میں ہونی چاہیے تھی، اس لیے اکرم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تم میں سے نبی ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کے اندر وہ سارے اوصاف موجود تھے جو ایک نبی کے اندر ہونے چاہیے۔ ہاں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتا۔ میں بڑی دھیان سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ وہاں تک میں لے جاؤں کہ وہ جو آپ کے اوصاف تھے، ان اوصاف کو اللہ نے ایسا عزیز کیا کہ کہا کہ اگر آپ کے آنے کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ بتا دیجیے اپنی زبان سے، تو وہ عمر ہی ہوتے۔ یہ برکت صرف ایک شخص کو نصیب ہو سکتی تھی، اس کائنات میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکے، وہ صرف عمر اٹھا سکتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوا، سنیں، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اصل میں یہ ارشاد و تبلیغ کا مقام ہے، کیونکہ نبی کا سارا مقصد و منبر و محور وہ سارے کا سارا ارشاد و تبلیغ ہوتا ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو اگر کہا گیا کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، تو اس کا مطلب آپ کے اندر ارشاد و تبلیغ کا وصف سب سے بڑا ہے، اور آپ کو اللہ نے جو عزیز اور برکت دی ہے اس کا ایک بہت بڑا انداز دنیا نے دیکھا کہ جب آپ کی جو حکومت دنیا کے سامنے آئی اور آپ نے جو خلافت کا وہ وقت گزارا، اس سے اندازہ ہوا کہ آپ واقعی اس قابل تھے کہ آپ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا حضور کے بعد تو وہ عمر ہوتے۔ تب مراد جو ہوتے ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ تک اللہ خود کھینچ کے لے کے جاتا ہے، انہیں اس طرح محنت، اس طرح ریاضت، کوشش نہیں کرنی ہوتی جس طرح مرید کرتے ہیں۔ وہ ان کی محنت کا انداز اور ہے، وہ ذرا اور انداز سے چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ کی بارگاہ تک رسائی کسی اور انداز سے ہو رہی ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے محل کے آگے سے، تو آپ کو دیکھا خلیفہ نے گزرتے ہوئے، تو خلیفہ بالکونی میں کھڑا تھا، تو اس نے فوراً غلاموں سے کہا کہ حضرت گزر رہے ہیں، آواز دو۔ آواز دی تو رک گئے، کہا حضور اگر وقت ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اگر میرے پاس تشریف لے آئیں، کچھ وقت مجھے دے دیں، کچھ وقت بیٹھے میرے پاس۔ تو فرمایا کوئی حرج نہیں، میں آ جاتا ہوں۔ آنے کہا نہیں آپ وہیں ٹھہریں۔ اوپر سے ایک ٹوکرا لٹکایا گیا، اس دور میں ایسے ہوتا تھا کہ وہ بہت بڑا ٹوکرا نیچے لٹکا دیا جاتا، اس میں ضروری چیزیں ڈال کے، تو ایون لوگ بھی اس میں سوار ہو جاتے، اوپر اٹھا لیا جاتا۔ تو وہ بھی اندر بیٹھ گئے، غلاموں نے کھینچ کے اوپر محل کی چھت تک پہنچا دیا، بیٹھ گئے، جا کے گفتگو شنید شروع ہو گئی۔ کہا حضرت ایک بڑی دیر سے سوال تھا ذہن میں، آپ سے پوچھنے کے لیے دل چاہ رہا تھا لیکن کبھی ہمت نہیں پڑی، تو آج چونکہ موقع بن گیا ہے تو ذرا بتائیے آپ اللہ تک پہنچے کیسے؟ کیا آپ نے وہ رستہ اختیار کیا، یا کیا آپ نے وہ ایسی کوئی خاص آپ نے کوئی ریاضت کی ہے، کیسے آپ اللہ تک پہنچے؟ بہت مسکرا کے فرمایا بادشاہ اسی طرح جس طرح ابھی تیرے تک پہنچے، بس یہی میرا راستہ ہے، مجھے میرے رب نے کھینچ لیا، مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، میرے رب نے مجھے اٹھا کے اپنے بارے میں۔ تو مراد ہونا یہ ایک خاص الخاص اور الگ سے لوگوں کا انداز۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں ذرا اس بات کو ذہن نشین کیجیے گا کہ یہ سوچ کے بیٹھ جانا کہ جی میں چونکہ مرید ہوں اور میں اب مراد نہیں ہوں تو یہ کتنی بری بات ہے، یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ بولو، یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض۔ اللہ نے جیسا بنایا، جیسا انداز دیا، اسی پہ راضی رہا جائے کہ مولا تیرا شکر ہے۔ اب اگر اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات فرمائی جب، تو باقی صحابہ نے اس پہ غصے کا اظہار تو نہیں کیا کہ حضور ہم کیوں نہیں نبی ہو سکتے، استغفر اللہ، یہ عمر ہی کیوں؟ ایسا نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے حضور میں نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، ان کا اعزاز ہے، درجہ ہے، مقام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں کہ سارے آپس میں بیٹھ گئے اور کہ دیکھیں جس تک دیکھ کیسی بات کر دی نبی نے، ابو بکر بھی تو تھے، علی بھی تو تھے، عثمان بھی، انہیں کیوں نہیں کہا؟ تو ایسی بات بولو نہیں کی گئی۔ یہ بہت ہی ایک نفرت انگیز بات ہے کہ ایسا سوچا جائے کہ دیکھیں فلاں کو یہ جملہ کہا ہے، ہمیں کیوں نہیں کہا؟ اور بھائی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تجھے وہ کہا جائے تیری اپنی گھڑی ہے، تیرا اپنا مقدر ہے، تیری اپنی ایک خاص قسم کی چال ہے، ڈھال ہے، تیرے لیے اور لفظ ہے نا، کہ تجھے بھی وہی لفظ چاہیے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ سب کے لیے ایک لفظ بول دیے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اپنی اولاد کے لیے ماں باپ ایک جملہ نہیں بول سکتے، ایسے ہی ہے۔ تو 4 بچے ہیں تو چاروں کے لیے کیا ایک جملہ بولتے ہیں سارے؟ نہیں بھائی، اس کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، اس کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، اس کے لیے علیحدہ، اس کے لیے علیحدہ ہوتا ہے۔ تو ہر بچے کے لیے علیحدہ بولا جاتا ہے نا، چاروں کے لیے اکٹھا تو نہیں بول سکتے کہ سارے ایسے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب یہ کہا گیا ہوگا تو صحابہ نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، بولو کہا ٹھیک ہے، میرے رسول نے کہہ دیا، ہو گیا۔ تو اور یہی انداز مریدوں میں ہونا چاہیے، یعنی جو طریقت کے اندر ہوتے ہیں، اگر کسی کے لیے کوئی لفظ شیخ بول دے عزت کے الفاظ، اس پہ خوشی کا اظہار کرے، اسے کہ یار اس کا مطلب ہے اللہ نے میرے بھائی کو عزت دی ہے، میرے بھائی کو اللہ نے بڑا بنایا، میرے بھائی کو اللہ نے عزتوں سے سرفراز کیا، خوشی کی بات ہے بھائی۔ دوستو یہ دیکھو مجھے فلاں پتہ ہے، مجھے فلاں پتہ ہے، اس کو کیوں کہہ دیا؟ تو ایسا شخص جو ہے بہت ذلیل ہوتا ہے، بڑی ذلت کا شکار ہوتا ہے
کہ وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اپنے شیخ کی عقل کے آگے. بھائی جو وہ جانتے ہیں وہ تو نہیں جانتا، جو وہ دیکھتے ہیں وہ تو نہیں دیکھتا، جو وہ سوچتے ہیں وہ تو نہیں سوچتا، جس کا خبر کا ان کو خبر ہے وہ تجھے نہیں خبر ہے. تو ایسے حضور نے آپ کے لیے کہہ دیا کہ بھئی اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ لوگ عمر ہوتے. بات ختم ہو گئی. اس میں کیا آپ کہیں گے آپ؟ اللہ. تو آپ مراد رسول ہیں. حضور نے خود مانگ کے آپ کو لیا. فرمایا اللہ اگر تو اسلام کی عزت چاہتا ہے تو دونوں عمروں میں سے ایک عمر مجھے دے دے. دونوں عمروں میں سے ایک عمر دے. تو دونوں مانگتے اللہ دونوں دے دیتا ہے. کمال ہے. لیکن حضور کو اصل میں پیار حضرت عمر سے تھا. اس دعا کو یوں بھی تو کیا جا سکتا مولا دونوں عمر دے دے. کیا تھا؟ ایک لفظ ہی بدلنا تھا کہ مولا دونوں عمر دے دے. لیکن حضور نے ایسا نہیں کہا دونوں عمروں میں سے ایک دے دے، کیونکہ مطمع نظر حضرت عمر تھے. تو لہٰذا انہی کی طرف توجہ تھی، کیونکہ آپ مراد تھے آپ کی، تو اس لیے دھیان ادھر ہی تھا کہ وہ نہ ہو کہ دوسرا بھی نہ کہیں آ جائے. تو اس لیے اسپیشل کر دیا کہ دونوں میں سے ایک دے دے. اور یہ میرے نبی کا کیا خوبصورت سٹائل ہے کہ اس کو بھی رب پہ ڈالا. ہاں ہاں میرے کہا سبحان اللہ. اس کو بھی بولیے رب پہ ہی ڈال دیا کہ مولا جو مجھے محبوب ہے وہ تجھے بھی محبوب ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں زبردستی منواؤں اور یہ کہوں کہ مولا عمر فاروق دے دے، عمر بن خطاب کا. نہیں، ایسا نہیں. تجھے بھی وہی محبوب ہوگا جو مجھے محبوب ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے میری پسند اور تیری پسند علیحدہ علیحدہ ہو؟ میری اور تیری پسند علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتی. لہٰذا مجھے پتا ہے تو بھی اسی پسند کرے گا، دے دے اب مجھے. تو یہ حضور نے مانگ کے لیے. پھر آپ کی جو خوبصورت بات ہے میں اس لیے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ اعزاز اس کائنات میں سب سے پہلے جس کو ملا اصل میں وہی خوبیاں مراد کی ہیں. وہی خوبیاں مراد کی. مراد کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے. ایک تو میں نے پہلے کہا ارشاد و تبلیغ. دوسری خوبی اس مراد میں یہ ہوتی ہے کہ اسے کبھی بھی کسی صورت بھی شیخ کو کہنا نہیں پڑتا. وہ خود چلتا ہوا آتا ہے اور خود جو اس کے اندر ایک ایسی ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس ابیلٹی کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے شیخ کو خود بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بلکہ یوں سمجھ لیں کہ بعض جگہوں پہ وہ شیخ کو ہدایت کرتا ہے کہ حضور یوں کریں آپ. حالانکہ وہ شیخ کہاں اور وہ کہاں، لیکن چونکہ وہ مراد ہوتا ہے تو اللہ نے اسے یہ خوبی دی ہوتی ہے کہ وہ شیخ کو ہدایت دے سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ حضور یہاں پہ یہ بات آپ کیجئے، یہ بہتر رہے گی، یہ کیجئے آپ. جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن فرمایا مدینہ میں کہ اے ابو ہریرہ اٹھو اور لے جاؤ میرا یہ پیغام مدینہ گلیوں میں، اونچی آواز سے لوگوں کو بتا دو کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگا. تاکہ لوگوں کو ذرا تسلی ہو جائے، بتا دو سب کو. اب اس صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ پوچھنے لگے حضور یہ بہت بڑا جملہ ہے، مطلب میں مدینہ میں اعلان کر دوں جا کے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ سب جنت میں جائیں گے. تو حضور کیسے لوگ میری بات کا ایمان یقین کریں گے کہ یہ میں نے ہی کہی ہے؟ تو یہ میں بول رہا ہوں نا، میں کہوں گا کہ حضور نے کہی ہے، لیکن لوگ کیسے یقین کریں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے یہ میری نالین لے جاؤ، میرے جوتے اٹھاؤ، نالین شریف اٹھاؤ، اسے سینے سے لگاؤ اور لے جاؤ، اور جو کہ دیکھ لو میرے سینے سے کیا لگا ہوا ہے. کیا نظر نہیں آ رہی حضور کی نالین لے کے آ رہا ہوں اور یہ نالین حضور کی ہے، انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے، سنو سب جنت میں جاؤ گے جتنے بھی کلمہ گو ہو. آپ نے نالین اٹھائی، سینے سے لگائی، باہر نکل. ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ راستے میں حضرت عمر مل گئے رضی اللہ تعالیٰ، دیکھ لیا حضور کی نالین بھی دیکھی. فرمایا عجیب انداز ہے، نالین حضور کی ہے اور آپ نے سینے سے لگائی اور جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اسے لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عمر خوشخبری حضور نے دی ہے کہ جاؤ بتا دو مدینے والوں کو جتنے بھی کلمہ گو ہیں سب جنت میں ضرور جائیں گے. فرمایا کہ یہ تو اچھی بات ہے لیکن اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا مجھے حضور نے حکم دیا ہے، میں اعلان کرنے جا رہا ہوں. کہا نہیں تم نہیں کرو گے اعلان. کہا کیوں نہیں کروں گا؟ مجھے حضور نے بھیجا ہے، آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ مجھے حضور کی اجازت سے میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ پاس نالین ہے، تو میں نہیں جانے دوں گا، یہ اعلان نہیں کرنا. اب یہ ہمت کون لائے؟ یہ ہمت کیسے لائے بھائی؟
انہوں نے پھر تھوڑی سی بحث کی، جانے کی کوشش کی، حضرت عمر نے یوں ہاتھ آپ کے سینے پہ مارا، پیچھے کی طرف اٹھے اور جا کے حضور کے پاس پہنچ گئے، جا کے ایک شکایت کی، حضور میں تو کہا اتنی جلدی آ کے، کہا وہ مجھے جانے نہیں دیا، کہا کس، کہا عمر راستے میں ملے انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا، تو حضور میں تو نہیں جا سکا۔ ساتھ ہی حضرت عمر بھی داخل ہو گئے، فرمایا عمر میں نے بھیجا تھا، یہ آپ نے کیا کیا، کیوں روکا اسے؟ کہا حضور اس لیے روکا ہے کہ ابھی ہمیں عمل والے مسلمانوں کی ضرورت ہے، اگر یہ اعلان آج ہو گیا تو ہمیں تو عمل والے لوگ چاہیے، لوگ بیٹھ جائیں گے، لوگ سست ہو جائیں گے، لوگ تسلی سے بیٹھ جائیں گے کہ ہم تو جانتی ہیں، لہذا لوگوں کو فکر اور فاقہ نہیں رہے گا، لوگ ایزی ہو جائیں گے، حضور ایسا ابھی نہ کیجیے، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ضرور اعلان کیجیے گا لیکن ابھی ٹھہر جائیں۔ آقا اسلام نے اسی وقت فرمایا وغیرہ عمر صحیح کہا، درست، اور اس وقت آپ نے فرمایا عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، یہ جو کہتا ہے حق کہتا ہے، صحیح بولتا ہے حضرت عمر۔ تو یہ دوسری خوبی ہوتی ہے مراد، کہ وہ ایسی پرسیپشن رکھتا ہے، ایسی سوچ رکھتا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے شیخ کو بھی انسٹرکٹ کر دیتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں حضور بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، بول لو ٹھیک ہے، اپنی جگہ آپ بھی ٹھیک تھے، اور ادھر حضرت عمر وہ بھی ٹھیک تھے، تو حضور نے ان کی بات کو رکھ لیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن رہنے دو، جاؤ یار کرو اعلان، آپ ویسے صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن رکھا، کہا نہیں عمر ٹھیک کہتے ہیں، رک جاؤ ابھی بعد میں دیکھیں، میں کہو سبحان اللہ۔ اسی طرح اور بھی کئی موقعوں پہ اذان کا طریقہ آپ کی وجہ سے رائج ہوا، میں کہو سبحان اللہ۔ حضور کے پاس ہے، کہا حضور ہمارے پاس کوئی نماز کے لیے بلانے کا نظام نہیں ہے، کہا ہاں ہونا چاہیے، کہا کیا کرنا چاہیے؟ بعض صاحب کہنے لگے جی آگ جلا دیں، بعض نے کہا کہ گھنٹی بجا دیں، بعض نے کہا اونچا کھڑا ہو کے زور زور سے آوازیں دے دیں، تو حضور نے کسی بات کو پسند نہ کیا، حضور نے فرمایا چلو رکتے ہیں کچھ سوچتے ہیں۔ اگلے دن حضرت عمر آگے فرمایا حضور رات خواب میں ایک شخص سنا، تو وہ یہ کلمات پڑھ رہا تھا، پوری اذان آپ نے سنائی، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک، فرمایا یہ کلمات میں نے سنے ہیں رات خواب، فرمایا عمر مبارک ہو، یہی وہ طریقہ ہے نماز کے لیے بلانے کا۔ کہا بلال چڑھ جاؤ، دیوار پہ چڑھو، اور یہی کلمات عمر سے سیکھ لو، اور یہ کلمات اونچی آواز سے پڑھو۔ اذان کا طریقہ آپ سے رائج ہوا، نبی ہیں کہ نہیں؟ بالکل نہ، سبحان اللہ، لیکن حضور کے بعد نہیں، نبوت نہیں ہے، لیکن وہی طریقہ جو نبی کا ہے، اسے الہام ہوتا ہے، اس کے اوپر الفاظ اترتے ہیں، اس کے اوپر الفاظ آتے ہیں اور وہ الفاظ بتاتا ہے، یہی حضرت عمر۔ اللہ، پردے کا حکم آپ کی وجہ سے اترا، فرمایا حضور کیوں نہیں پردے کی آیتیں آتی؟ ہماری عورتیں ستائی جاتی ہیں، اللہ سے کہیے کہ پردے کی آیتیں بھیجے، بول کے کہو سبحان اللہ، سیدھا اللہ کے بعد آپ اللہ سے کہیے، انداز دیکھیے آپ کہ پردے کی آیتیں بھیجے، لیٹ کیوں ہو گیا؟ ابھی یہ لفظ ختم ہی ہوا کہ جبریل سیدھا تشریف لے، ابھی منہ میں تھے الفاظ، جبریل آ گئے، فرمایا حضور یہ لے سورہ نور کی آیتیں نازل، پردے کی آیات، وہ بھی حضرت عمر کی۔ نماز میں فجر کے وقت جو لفظ پڑھے جاتے ہیں اذان میں کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی آپ کا ایجاد کردہ جملہ ہے، فجر کی اذان میں آپ نے اسے ایڈ کروا دیا، کہا یہ پڑھو یار فجر کی اذان، کہا حضور وجہ، کہا بس پڑھ دو، اچھا جملہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، پڑھو اسے، آج تک پڑھا جا رہا ہے، کسی کی ہمت ایسے نکال کے دکھا اور کہے نہیں میں نے وہی اذان دینی ہے جو فجر میں حضور کے دور میں ہوتی تھی، نہیں، اپنے دور میں شروع کیا اسے، اپنے دور میں، فاروق اعظم نے اپنے دور میں کیا، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی وہی اذان تھی جو فجر میں باقی اذانوں کے ساتھ ہوتی، لیکن آپ نے اپنے دور میں اس کا اضافہ کر دیا، آج تک اسے کوئی ختم نہیں کر سکا۔ اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ، یہ ہے مراد۔ پھر مراد کا ایک اور بڑا انداز ہوتا ہے جو اللہ کرے سمجھ آ جائے، کہ اس سے اپنے شیخ کی مشن کی فکر شیخ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ، ذرا پھر بولو، ذرا ایک دفعہ اور بولو، اسے شیخ کے مشن کی فکر شیخ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ نہیں، شیخ سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے۔
شیخ حیران ہو جاتا ہے، یار اتنا تو میں فکر مند نہیں ہوں بھائی، تجھے کیا پرابلم ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ بہت بہت زیادہ ہے، بہت ضروری ہے، کرنا ہے اور کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، اعلیٰ کرنا ہے، اور اتنا کرنا ہے کہ حد ہو جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے کہیں، حد، ہر چیز کو بیسٹ کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ اوہ اتنی فکر کہ شیخ خود کہے کہ یار یہ تو مجھ سے بھی کہیں آگے نکل، میں اگر 10% سوچتا ہوں یہ 20% پہ چلا جاتا ہے، میں 20 پہ ہوتا ہوں یہ 30% پہ چلا جاتا ہے، اور اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ حضرت یہ فلاں کام ہونے لگا ہے، فلاں کام ہونے لگا ہے، کیسے کرنا ہے، ابھی اس کا ٹائم آ گیا، ابھی اس کا ٹائم آ گیا، آپ کو یاد کروا رہا ہوں حضور فلاں کام کرنا ہے، او ہو مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، او حضور آپ کو یاد ہی کروایا کہ کرنا ہے آپ نے، حد ہو گئی، تو شیخ بھول گیا ہے، مرید یاد کرا رہا ہے، مراد یاد کرا رہا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے۔ تو یہ مراد ہوتا ہے، مل کے سبحان اللہ، کہ اسے بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، ٹینشن، ہر وقت اس کو یہی انداز رہتا ہے کہ میرے حضرت کا کوئی مشن کا انداز کہیں رہ نہ جائے۔ اور یہی کچھ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ آپ نے آقا اسلام کے ذہن میں جو اسلامی خاکہ تھا وہ سارے کا سارا اپنے دور خلافت میں پیش کر دیا، یعنی اس سے بیسٹ نظام آج تک کنسٹرکٹ نہیں ہو سکا جو حضرت عمر نے اپنے دور میں بنا دیا۔ جو حضور سوچتے تھے کہ اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، وہ بنانے والے کون تھے؟ بولو، حضرت عمر۔ آقا اسلام کے پاس سوچ تھی نا، آپ کے پاس ایک تھنکنگ تھی، ایک آئیڈیالوجی تھی آپ کی، اس آئیڈیالوجی کو حقیقت کس نے بنایا؟ حضرت عمر۔ لہٰذا آپ کو اس سے کہیں زیادہ فکر کہ صرف آئیڈیالوجی نہ رہ جائے، بولو، کہ صرف وہ اندر ایک خیال ہی نہ رہ جائے، لے سامنے حقیقت دیکھیں، اسلام ایسا ہوتا ہے، اسلام یوں ہوتا ہے، اسلامی معاشرہ اسے کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا خوبصورت انداز تھا کہ آپ کو شیخ کے مشن کی فکر، شیخ سے بھی زیادہ۔ اور فرمایا اگر کوئی کتا بھی دریائے فرات کے کنارے بھوکا مر گیا تو اس کا بھی جواب عمر دے گا۔ کیا بات، کیا جملہ ہے، کیا جاندار جملہ ہے کہ اس کا جواب بھی عمر دے گا۔ بھائی کیوں دے گا؟ کہا اس لیے کہ حضور کا آئیڈیا یہ نہیں تھا، حضور کا آئیڈیا یہ تھا کہ اتنا انصاف ہو، اتنا انصاف ہو کہ کتا بھی پیاسا نہ مر سکے، تو اس کا جواب بھی عمر دے گا۔ مجھے اس کی فکر ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کتا بھی بھوکا اور پیاسا نہ مرے۔ کون ہوتا ہے یہ؟ کہاں ہوتے ہیں یہ لوگ؟ ہمیں تو کچھ دکھاؤ کہاں پہ؟ یہاں تو مرید کی ڈیفینیشن نہیں پوری ہو رہی، تو مراد پہ کون جائے؟ اس قدر فکر کہ اس فکر میں راتوں کو اٹھ کے گشت کیا کرتے تھے۔ راتوں کو اٹھنا ہے، گشت کرنا ہے، ساری رات گشت کرنا، پوری رات فجر تک گشت ہوتا تھا۔ کون کرتا؟ اس کا مطلب اتنی فکر تھی، اتنا اس کا ذوق تھا، اتنا شوق تھا، اس قدر اس کے اندر آپ کی ایک خاص انوالومنٹ تھی کہ اس کو چھوڑ نہیں پاتے تھے، ساری رات گشت کرتے۔ یہ ابو بکر نے نہیں کیا، بولو نا، عثمان غنی نے بھی کبھی نہیں کیا۔ کیا آپ خلیفہ نہیں ہیں؟ کیا آپ حضور کے ان صحابہ میں سے نہیں ہیں؟ بڑے بڑے اعلیٰ صاحب، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نہیں کیا، اور بھی صحابہ کو۔ یہ جو گشت کرنے کا انداز ہے یہ کس کا ہے؟ فکر اتنی تھی، سوچ اتنی تھی کہ میرے حضور کی امت کا کوئی فرد بھی تکلیف میں نہ، پریشانی میں نہ، جسے مراد ہونا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور چیز جو مراد کی ہے، اللہ کرے یہ بات بھی سمجھ آئے، آپ اس بات کو بھی جانیں کہ مراد کے اندر جو اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ بھی رسول جیسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے خوف کی کیفیت بھی رسول جیسی ہے، اتنا اللہ کا خوف ہے، اس قدر اللہ کے ساتھ ایک خاص خوف کی کیفیت میں، اتنی انصاف کی بلندیوں تک پہنچانے والا شخص، انسانی معاشرے کو اتنا بلند کر دینے والا، لیکن اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، تھوڑی سی آواز کرو، اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، اس قدر اللہ سے اس کا ایک ڈر ہے، خوف ہے کہ حد ہو۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جب میں ابھی اسلام آباد تھا، تو میں وہ
سامنے رکھ ہی نہیں سکا، پتہ نہیں شاید ذہن سے آگے پیچھے ہو گیا. اس قدر آپ اللہ کی بارگاہ کا خوف رکھنے والے تھے، اور اتنا آپ کو اللہ نے اپنے خوف سے نوازا ہوا تھا کہ وہ ایسی کیفیت ہے کہ اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو شاید سینے اسے برداشت نہ کر سکے، کہ اس قدر آپ کو اللہ کے ساتھ ایک خاص خوف کی کیفیت سے اللہ نے نوازا ہوا تھا. اللہ. ایک بار ایسا ہوا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے درمیان آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو صحابہ فرمانے لگے حضور ہمیں آپ سے بڑا ڈر لگتا ہے. فرمایا ایسی کیا وجہ ہے، مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ آپ بہت سخت ہیں، انصاف پہ بڑے سخت ہیں آپ، اور آپ سے بڑا ہمیں ڈر لگتا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا مجھ سے اس لیے ڈرتے ہو کہ میں اللہ کا نظام نافذ کرتا ہوں، اللہ کے حکم پہ عمل کرواتا ہوں، اور اس لیے مجھ سے خوف آتا ہے. فرمایا حضور وہ تو ہے ہی ہے، آپ اللہ کے حکم پہ ہمیں عمل کرواتے ہیں اور اللہ سے یہ نظام کے ساتھ چلاتے ہیں، لیکن ویسے ہی آپ کی شخصیت کا ہی بڑا خوف، ہمیں آپ سے ڈر ہی بڑا لگتا ہے. تو آپ اٹھ گئے، علیحدہ چلے گئے، اور آپ رونے لگے، روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں. ایک دو صحابہ آ گئے، کہا حضور کیا ہو گیا؟ ہم نے تو بس ویسے ایک بات کی تھی کہ آپ سے ویسے بڑا خوف آتا ہے. اب میں کروں کیا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر میں تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا ہوں تو میرا رب ناراض ہوتا ہے، اور اگر میں سختی کرتا ہوں تو تم ناراض ہوتے ہو. بتاؤ عمر کہاں جائے؟ تو میں اپنے رب سے رو رو کے یہ کہہ رہا ہوں مولا میں کہاں جاؤں؟ اگر میں نرمی کروں تو تو ناراض ہو جائے گا، یہ لوگ تیرے حکم پہ نہیں چلیں گے، اور اگر سختی کروں تو یہ ناراض ہوتے ہیں، اور تجھے تو بھی کہتا ہے تیری مخلوق تو ناراض ہو گئی تو پھر تو بھی ناراض ہو جائے گا. تو عمر کدھر جائے، عمر کہاں، کیا کرے عمر؟ اس طرح آپ روئے کہ لوگوں کی چیخ نکل گئی. اور پھر انہوں نے کہا حضور آپ جو چاہے کریں، آئندہ آپ سے ناراض نہیں ہو، آپ جو چاہیں. تو لہذا ایسا خوف اور ایسی خوف کی کیفیت یہ مراد کے پاس ہوتی ہے. ہوتا مراد ہی ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ موجے مارتا پھرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس موج ہو گئی، میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہو، دیکھو حضرت صاحب بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، صاحب میرے ساتھ ہی پیار کرتے ہیں، اور اتنی محبت ہے، دیکھو فلاں بھی میرے لیے اعزاز، فلاں بھی میرے لیے اعزاز، لہذا اب میں ایزی. او بھائی نہیں، وہ اور زیادہ رونے والا، اور زیادہ تڑپنے والا، بلکنے والا، اور ایسا آہوزاری کا انداز کہ ایک آیت کریمہ نماز میں پڑھی، صرف ایک آیت کریمہ کہ میں اپنے غم و علم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں. ایک جملہ بول دیا، بس وہ جملہ بولنے کی دیر ہے، غش پڑ گیا. میں اپنے غم و علم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، غش پڑ گیا، زمین پہ گر گیا، نماز ہی نہ پڑھا سکے. اتنی سخت آہوزاری، یہ ہے مراد. یہاں کسی کو تھوڑا سا پیار کر دیں تو وہ جناب ہاتھ چھوٹے ہو جاتے ہیں. دوستو ہمیں کہاں جانے کی ضرورت رہ گئی؟ اب تھوڑا سا کسی کو تھوڑا سا تھاپڑی دے دیں تو وہ بہت بڑا باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے صاحب تھاپڑی دے لیں، او بھائی یہ تو شے کچھ نہیں. مراد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا خوف بھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے جتنا رسول کا ہوتا ہے. تو آپ سمجھو ان باتوں کو انشاءاللہ. اب آئیں اس بات پہ جو آپ فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں اس قدر منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں کہ مریدوں کو حضرت نوح جتنی عمر بھی ملے تو بھی وہ منزلیں طے نہ کر پائیں. کہا مرید تو یہاں سوچ بھی نہیں سکتا مراد کتنی بڑی چیز ہے، اور مریدوں کو یہاں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں. لہذا ارشاد و تبلیغ کرنے والا، شیخ کے مشن کی فکر شیخ سے زیادہ رکھنے والا، اللہ کا خوف شیخ جیسا ہی رکھنے والا، اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے والا، اور سارے اعزازات سمیٹ کے بھی ایسے ہی ہونا جیسے کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو ایسا شخص واقعی اس قابل ہے کہ مرید کو تو وہاں پھڑکنے کی بھی اجازت نہیں جس جگہ پہ وہ بیٹھا ہو. تو اللہ نے جو تقسیم کی ہے ہمیں اس پہ راضی رہنا ہے انشاءاللہ. کہوں جو مراد ہیں وہ مراد ہی رہیں گے، جی وہ مراد ہی رہیں گے، ان کے ساتھ وہی انداز رہے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ شیخ اس کے سامنے عجیب انداز اختیار کر جاتا ہے.
جو مراد کے سامنے آئے گا تو شیخ اس کے سامنے عجیب انداز سے پیش آئے، مرید کے سامنے آئے گا اور انداز ہوگا کیونکہ مرید ہے، اور شیخ اس کے سامنے آئے گا اور انداز ہوگا، دونوں میں ڈفرینس ہوگا، الگ انداز اختیار کیا جائے گا۔ لیکن یہ تقسیم اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے مرید بنائے، جسے چاہے مراد بنائے۔ ہمیں اللہ کسی میں بھی رکھ لے، بولو نا، کوئی حل نہیں، ہمیں اللہ جیسا بھی رکھے، لیکن علم تو ہوا کہ اللہ کے ہاں یہ بھی ایک درجہ ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے جو آپ نے فرما کے حد کر دی، فرمایا کہ یہ کمالات صرف محبوبوں کے ساتھ مخصوص ہیں، مریدوں کے لیے یہاں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں، کیا کوئی سوچے بھی نہ کہ وہ یہ چیزیں کر سکے۔ اللہ، آخری بات، اب شیخ چونکہ پہچان لیتا ہے کہ یہ مراد ہے، یہ مرید ہے، تو کمال یہ ہے کہ وہ دونوں کی تربیت پھر اسی طرح کرتا ہے، وہ کبھی مرید کو مراد کی طرح نہیں ٹریٹ کرے گا، وہ کبھی مراد کو مرید کی طرح ٹریٹ نہیں کرے گا، وہ دونوں کو علیحدہ انداز سے ٹریٹ کرے گا۔ یہ ضروری ہے بھئی، یہ گھوڑا خود ہی بھاگ رہا ہے تو اس گھوڑے کو چھانٹا مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی وہ بھاگ رہا ہے، سٹ پٹ دوڑ رہا ہے، تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ اسے چھانٹا مار؟ آپ کو اسے چھوڑنا ہے، جاؤ بیٹا، آپ تو پہلے دوڑ رہے ہیں، بیٹا جاؤ کام کرو، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ۔ اور دوسرے کے ساتھ وہی انداز ہے کہ بھئی دوڑو، بھاگو، چلو، اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا وہ چل رہا ہے، خود ہی چل رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، تو شاید اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، بہت کم اس کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ اور وہ کیا کسی نے اچھا جملہ بولا تھا، دا بیسٹ فرینڈ ڈونٹ نیڈ ڈیلی کنورسیشنس۔ جو لوگ بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں انہیں روزانہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ بات ہی نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، چل رہا ہے، مجھے پتہ ہے میرے خون کا حصہ ہے، وہ میرے جسم کا حصہ ہے، مجھے پتہ ہے وہ کہاں کیا کر رہا ہے، کدھر ہے، انہیں پتہ ہے، اس لیے وہ تسلی سے ہوتے ہیں۔ اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے پورا دھیان رکھا جاتا ہے، یار کہیں گر نہ جائے، اٹھ بگڑ نہ جائے، بھاگ نہ جائے، فلاں گڑے میں نہ گر جائے، تو اس کے لیے پورا وہ ساتھ ساتھ لے کے چل، یار چلو بھائی اس کو پکڑو اس طرف۔ دونوں کے لیے انداز شیخ کا علیحدہ ہوتا ہے، اور یہ اس کا بڑا کرم ہے کہ وہ دونوں کو مکس اپ نہیں ہونے دے گا، دونوں کو الگ انداز سے رکھے، جس طرح حضور اسلام نے اپنے ہر صحابی کو الگ انداز سے تربیت دی، الگ انداز سے پالا، الگ انداز سے کرم فرمایا، فضل دیا۔ تو آئیے آج جو یہ چند باتیں کی گئی مراد اور مرید کے حوالے سے، اللہ کرے سمجھ آئی ہوں، انشاءاللہ کو اللہ کرے سمجھ آئی ہوں، اور ان کی جو جزیات ہیں وہ اللہ خود انشاءاللہ دلوں میں ڈال دے گا، باقی چیزیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ذکر کی طرف توجہ کیجیے، تھوڑی دیر دل کی دھڑکن سے سنیے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، دھیان مسلسل دل پہ رکھیں۔ اے دل حجرا رب سچے دا، وچ پا فقیرہ چاہتی ہو، نہ کر منت خواجہ خضر دی، تیرے اندر آپ حیاتی۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، بڑی محبت سے چند کلمات تیرے پاکیزہ بندوں کے پاکیزہ کلام سے پڑھے گئے،
اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ ہمیں مولا ان حقیقتوں کا مصور آپ نے بنایا ہے، اب ہمیں اس پہ کامل شعور کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما، ہمیں ان چیزوں کو بہترین انداز سے سمجھ کر اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے جسم و جاں کا اسے حصہ بنانا، اللہ کرم فرمانا، اللہ فضل فرمانا۔ اللہ یہ خوبصورت علم کے موتی ہم سب کی جیبوں میں، ہم سب کے ذہنوں میں ڈال رہا ہے، مولا ہمیں اس کو دنیا کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے شعور سے، ہماری ذہنی حالت سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ ہمارے یہ مولا یہ خوبصورت یہ مولا یہ ایام جو تیری محبت میں تیرے بندوں کے خوبصورت کلام کے ذکر میں گزر رہے ہیں، اللہ اس کو حشر کے لیے محفوظ فرما لے، اللہ اسے حشر کے لیے محفوظ کر لے، اللہ یہ لمحات محفوظ ہو جائیں اور ہمیں حشر میں اس کا ثواب اور برکت عطا کی جائے۔ اللہ قبول فرما۔ جتنے ساتھی تشریف لائے، خاص طور پہ آج واکینڈ سے ہمارے مہمان آئے، اللہ آنا قبول فرما، اللہ آنا قبول فرما۔ یہ تمام ساتھی سلامت رہیں، باکرامت رہیں، برکتیں، رحمتیں، فضل شامل حال رہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔